فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينکثون، جب وہ تکلیف اور وہ عذاب ہم ان سے کھول دیتے تھے، دور کر دیتے تھے، تو وہ اپنے اس عہد سے، اپنے وعدے سے کو توڑ ڈالتے تھے اور اس سے مڑ جاتے تھے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور فرعون نے پھر یہ ہانک لگائی، پکار لگائی، ڈنڈورا پٹوا دیا اپنی قوم میں، یا قوم، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، اس نے کیا ڈنڈورا پٹوایا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ یہ ہے وہ سیاسی شرک، حاکم اللہ ہے۔ اگر کوئی اور حاکمیت کا مدعی ہو، چاہے وہ ایک فرد ہو، چاہے پوری قوم ہو، چاہے پوری انسانیت ہو، کفر ہے، شرک ہے۔ اور اسی معنی میں فرعون نے دعویٰ کیا تھا خدا ہونے کا۔ خدا ہونے کا وہ یہ معنی تو نہیں تھا کہ اس نے زمین آسمان پیدا کیے۔ کون بے وقوف ہوگا جو یہ مانتا؟ کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ میں بھی ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں جس طرح لوگ پیدا ہوتے ہیں، میرا بھی بچپن تھا جس کو لوگوں نے دیکھا، اس کے بڑے بوڑھے بھی ہوں گے، خدا کیسے؟ خدائی کا دعویٰ اصل میں یہی تھا، جس کو کہ یہاں پہ یورپ کی تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے اختیارات جو ہیں وہ ڈیوائن ہیں، خدائی ہیں، وہ جو چاہے حکم دیں، ان کی مرضی ہے، ان کا اختیار مطلق ہے۔ فائنل لیجسلیٹو اتھارٹی جو ہے وہ ہیں، جو چاہیں گے وہ قانون بنا دیں گے۔ آج یہی شے بس انہوں نے تقسیم کر کے تمام انسانوں کے اوپر تقسیم کر دی ہے کہ وہ جو ٹنوں گندگی کسی ایک فرعون یا نمرود کے سر پر رکھی ہوئی تھی، وہ تولا تولا ماشا ماشا سب میں تقسیم کر دو، ایک ایک ووٹ کی پرچی ان کو دے کر، اور انہیں یہ دھوکہ دے دو کہ اب تم بھی حاکم بن گئے ہو، تم بھی حکومت کے اندر تمہارا بھی حصہ ہو گیا ہے۔ اسی پر تو جو علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، تو ایک اس ابلیس کے ایک مشیر نے کہا دوسرے مشیر سے، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ بڑا فتنہ اٹھ گیا، جمہوریت، اب عوام حاکم ہو جائیں گے تو ہماری ابلیسیت کا کاروبار تو ختم ہو جائے گا۔ ابلیسیت کے ہمارے سارے ہتھ کنڈے تو انسان توڑنے پر تل گیا ہے، بادشاہت کو ختم کر رہا ہے، اور وہ ڈیموکریسی کا شور مچ گیا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں باخبر ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ یہ تو ملوکیت ہی کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ انسان میں ذرا احساس ہو گیا اب میں بھی تو انسان ہوں، اچھا بھائی تو اس حاکمیت میں سے ایک تولا ایک ماشا سب کو دے دو۔ کفر تو کفر ہی رہے گا، گندگی تو گندگی رہے گی، چاہے وہ ٹنوں کسی کے ایک شخص کے سر پر رکھی ہو اور چاہے وہ ماشا ماشا دے دی جائے، تو وہ در حقیقت گندگی جو ہے، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، تو یہ فتنہ وہی پرانا فتنہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ بہرحال اس نے کیا ڈھڈورا پٹوایا، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے، بادشاہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ تمام جو نہریں ہیں یہ میرے نیچے چل رہی ہیں۔ اب اس کا ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا کہ میرے محل کے نیچے چل رہی ہیں، مراد اصل میں یہ ہے کہ یہ میرے انتظام میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے، میں جس کو چاہوں بوگا کھول دے دوں اور جس کو چاہوں بند کر دوں، جس کو چاہوں آبپاشی کے لیے اس کو پانی دوں اور جس کو چاہوں نہ دوں۔ جو کچھ ہوتا ہے دیہات میں ہمارے کیا ہوتا ہے، بڑے زمیندار جو ہیں چودھری قسم کے، وہ جو ہیں اس سے غلط طریقے سے پانی اپنی زمینوں کو دلواتے ہیں، بیچارے دوسرے چھوٹے جو ہیں ان کی زمینیں پیاسی رہ جاتی ہیں۔ یہ سارا میرے ہاتھ میں اختیار ہے۔ قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، میرے اختیار میں، میرے قبضہ قدرت میں، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے؟ یہ موسیٰ یہ تو بالکل باعزت آدمی نہیں ہے، یہ تو ہماری محکوم قوم کا فرد ہے۔ ولا یکاد یبین، حال تو اس کا یہ کہ صاف بات نہیں کر سکتا، لکنت ہے اس کے اندر۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو کیوں نہیں، اگر یہ واقعی اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کم سے کم اس کو سونے کے کنگن تو دے دیتا، اتار دیتا، دنیا آسمان سے پھینک دیتا اوپر کہ یہ کنگن پہن کر آتا میرے مقابلے میں۔ اور جا معہ الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ فرشتوں کی فوج چلی آ رہی ہوتی، صفے باندھے ہوئے فرشتے آ رہے ہوتے۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، یہ لفظ بہت اہم، اس نے مت مار دی اپنی قوم کی اور انہوں نے اسی کا کہنا مانا۔ اسی طریقے سے ڈیماگوگز آج جو ہیں وہ مت مارتے ہیں لوگوں کی، عوام کو کوئی ایک ڈگڈگی، روٹی کپڑا مکان ڈگڈگی بجائی، اور وہ جو اقبالی نے کہا ہے کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، وہ ایک ہو سے قوم جو دیوانہ۔ اسی طریقے سے فاستخف قومہ، پھر وہ بڑی بڑی چیزیں نہیں دیکھتے،
بس اس وقت ایک نشہ چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو اس کا جو نے جو ڈھنڈورا پٹوایا ہے، اب اس کو دوبارہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ان تمام دلیلوں سے اس نے اپنے عوام کی مت مار دی۔ فاستخف، عقل کھو دی اس نے اپنی قوم کی، فاتعوہ، اور وہ انہیں اسی کا کہنا مانا، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ لوگ خود بھی نافرمان ہی تھے۔ فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، اس قوم نے، فرعون نے اور اس کی قوم نے، فلما آسفونا انتقمنا منہم، تو ہم نے انتقام لیا ان سے، فاغرقناہم اجمعین، اور ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا، اب ہم نے انہیں بنا دیا ماضی کی داستان، گزری ہوئی بات، ومثلا للآخرین، اور پچھلوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، اور جب عیسیٰ ابن مریم کی کوئی بات بیان کی جاتی ہے قرآن مجید میں، تو اے نبی آپ کی قوم چلانے لگتی ہے۔ وہ کیوں چلاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تو سارے جو بھی جتنے بھی معبود ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ یہ سب کے سب معبود جو ہے تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے، تو پھر عیسیٰ بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اس کو بھی تو معبود ہے، اس کو بھی تو لوگوں نے پوجا ہے۔ اب حالانکہ وہاں پر قرآن مجید باتیں کرتا ہے، کچھ اولیاء اللہ ہیں، کچھ ان کو نے جنات کو پوجنا بنایا ہوا ہے، کچھ کو، تو ظاہر بات ہے کہ جو باطل ہیں انہی کو جہنم میں جھونکا جائے گا، ان کے بتوں کو جھونکا جائے گا، نہ کہ یہ کہ اولیاء اللہ کو معاذ اللہ یا اللہ کے نبیوں کو، لیکن چیختے ہیں۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ یہ محمد جو ہے یہ نصرانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں ہمارے اندر، عیسیٰ کی وہ شان بیان کر رہے ہیں، عیسیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں، عیسیٰ کے ماننے والے تو جو ہیں وہ عیسائی ہیں، تو ہماری روایات جو ہیں تو ہمارے اپنے معبود ہیں، ایک ان کا معبود ہے، اس کے معبود کا اتنا چرچا، اس کی یہ تعریف، تو در حقیقت یہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا یہ سابی ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ نماز جو سابی قوم تھی عراق کے اندر آباد، ان کے ہاں نماز کا اہتمام کافی تھا، وہ بھی حضرت ابراہیم ہی کی کوئی ماننے والوں کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی، لیکن یہ کہ ان کے ہاں چونکہ نماز کا اہتمام زیادہ تھا، جب مسلمانوں کے ہاں انہوں نے دیکھا کہ نماز کا اس طرح اہتمام ہے، ان کا یہ سابی ہو گئے، تو یہ اس طرح کے الزامات لگتے ہیں۔ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، وہ کہنے لگے کیا ہمارے الہہ بہتر ہیں یا وہ؟ وَمَا ضَرَبُوهُ إِلَّا جَدَلًا لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ سب آپ کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے، کٹ حجتی کے لیے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ بل ہم قوم خصمون، حقیقت میں یہ جھگڑالو قوم ہے۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو ایک بندہ تھا ہمارا جس پر ہم نے خاص انعام فرمایا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے، کہ بن باپ کے پیدا ہو رہے ہیں، بچپن میں باتیں کر رہے ہیں، پنگھوڑے میں انہوں نے باتیں کی ہے، خلق حیات اور معجزات ایسے ایسے دے دیے اللہ نے، تو ہم نے اسے ایک نشانی بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو تم سب کو بھی جعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، تمہاری جگہ بھی اس زمین میں فرشتوں کو لا کر آباد کر دیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یہ جان لو کہ یہ تو در حقیقت جب دوسری مرتبہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نشانی ہوگی قیامت کی۔ ورود اول میں وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی تھے، ایک آیت تھے، ایک معجزہ تھے، اپنا مجسم معجزہ۔ ورود ثانی جب ہوگا تو قیامت کے علامات قیامت میں سے ہے نزول حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضور کی احادیث میں تفصیل سے آیا ہے۔ فلا تمترن بہا، تو ان کے بارے میں ہرگز شک نہ کرو، واتبعونی، اور میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان، دیکھو شیطان تمہیں روک نہ دے، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا دشمن ہے کھلا۔ ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمۃ، اور جب آئے عیسیٰ واضح نشانیاں اور معجزے لے کر تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ یہ لفظ یہاں بہت اہم ہے، نوٹ کر لیجئے، جو میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے کہ انجیل میں صرف حکمت تھی، کتاب نہیں تھی، احکام شریعت نہیں تھے۔ کتاب تورات ہے، اس میں حکمت نہیں تھی، اس وقت تک ابھی نسل نوع انسانی اس قابل نہیں تھی کہ اسے حکمت کی تلقین کی جا سکے۔ ہاں کمانڈمنٹس، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو، احکام دے دیے گئے۔ حکمت انجیل میں آئی، اور قرآن میں کتاب بھی ہے حکمت بھی ہے، وہ گویا کہ جامع ہے ان تمام کی۔ قد جئتکم بالحکمت، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو۔
ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ، یقیناً اللہ ہی ہے، وہی ہے میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب، بس اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو پھر مختلف گروہ جو ہیں وہ اختلافات میں مبتلا ہو گئے ان کے بارے میں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ وہ تو مرتد ہے اور وہ جادوگر ہے اور وہ ولد الزنا ہے اور وغیرہ وغیرہ، نقل کفر نہ باشد۔ ایک انتہا کو وہ نکل گئے، دوسری انتہا کو یہ جو ہے عیسائی چلے گئے، انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا، جو ان کو مان لے بس اس کی تو نجات ہو گئی، اور اس کی طرف سے وہ کفارہ بن چکے ہیں، گویا کہ اپنے ماننے والوں کی طرف سے قربانی کا بکرا بن کر سولی چڑھ گئے۔ دونوں چیزیں بالکل غلط ہیں۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تم تباہی ہے اور بربادی ہے ان ظالموں کے لیے، ان گناہ گاروں کے لیے اس دن کے عذاب سے کہ جو بہت دردناک ہے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ آ جائے اچانک، وهم لا يشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ جو دوست ہیں دنیا میں جو بڑے گہرے دوست ہیں، یہ اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، ہاں جو یہاں متقی ہیں، صاحب ایمان ہیں، خدا پرست ہیں، خدا ترس ہیں، ان کی دوستیاں برقرار رہیں گی، باقی ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یا عباد لا خوف علیکم، اور ان سے کہا جائے گا اے میرے بندو تم پر کوئی خوف نہیں، الیوم ولا انتم تحزنون، نہ آج تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تمہیں کسی بھی اعتبار سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یعنی وہ کہ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور جو کہ فرما بردار تھے۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، کہ تمہاری عزت کی جائے، تمہارا اعزاز اور اکرام ہو۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، اب ان پر جو ہے خادم جو ہے گردش میں ہوں گے، ان کے رکابیاں ہوں گی سونے کی، واکواب، اور آب خورے ہوں گے۔ وفیہا ما تشتہی الانفس، اور وہاں ہوگا ان کے لیے وہ سب کچھ جو جس کی اشتہا ہے، جو بھی انسان کے اندر ہے، اس کے نفس کے اندر جس چیز کی اشتہا ہے، خواہش ہے، طلب ہے، وہ سب کا سب وہاں فراہم کر دیا جائے گا۔ وتلذ الاعین، اور جس سے کہ نگاہیں جو ہیں وہ لذت حاصل کریں، ہر شے نہایت حسین ہوگی، پھول ہیں تو نہایت حسین ہے، اور اگر باغات ہیں نہایت حسین ہے، منظر نہایت حسین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بیویاں دی ہوں گی وہ بھی نہایت حسین ہوں گی۔ وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، اور تم اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وتلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، اور یہ جنت ہے وہ جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان کاموں کی بنا پر جو تم کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے ہمیشہ آتا ہے یہ تمہارے اعمال کا ثمر ہے۔ بندہ یہ کہے گا اللہ نہیں، یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی کے لیے، قدر دانی کے لیے فرمایا جائے گا یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، اب اس میں تمہارے لیے بڑے کثیر میوے ہیں، ان میں سے تم کھاتے ہو۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اس کے برعکس جو مجرم ہوں گے وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، ان پر کبھی کوئی ہلکا، کبھی نہ کوئی وقفہ دیا جائے گا نہ تخفیف کی جائے گی، اور وہ رہیں گے اس کے اندر بالکل نا امید ہو کر کہ اب کوئی شکل ہماری یہاں سے چھٹکارے کی نہیں ہے۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا ھم الظالمین، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ وقالوا ونادوا یا مالک، اور وہ ندا کریں گے، یہ مالک جو ہے یہ جنت کا داروغہ ہے، جہنم کا داروغہ ہے، اے مالک یا مالک لیقضی علینا ربک، اب تو تیرا رب کو چاہیے کہ اب ہمارا فیصلہ چکا دے، ختم کر دے ہمیں، اب یہ عذاب کی سختی مزید جھیلی نہیں جا رہی، کسی طریقے سے تیرا رب جو ہے مالک ہم پر آخری فیصلہ کر کے اور ہمارا قصہ چکا دے۔ قال انکم ماکثون، وہ جواب دے گا نہیں، تمہیں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ لقد جئناکم بالحق، ہم تو تمہارے پاس لے آئے تھے سچا دین، سچی تعلیمات، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تمہاری اکثریت جو ہے وہ حق کو ناپسند کرتی ہے۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی معاملہ طے کر لیا ہے، کوئی فیصلہ کر لیا ہے؟ اب یہ جو کشاکش ہو رہی تھی قریش مکہ کے اور حضور کے مابین، اب اس میں ہے کہ کیا انہوں نے کوئی فیصلہ پختہ کر لیا ہے، یعنی فیصلہ کر لیا کہ نہیں مانیں گے، کسی صورت نہیں مانیں گے، فانا مبرمون، تو ہم بھی پھر فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم،
کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم سنتے نہیں ہیں جو یہ بیٹھ کر خفیہ جو کرتے ہیں تدبیریں اور جو آپس میں مشورے کرتے ہیں وَنَجْوَاهُمْ، اور جو نجوا کرتے ہیں؟ بلا، کیوں نہیں، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے تو ایلچی ہوتے ہیں ان کے پاس جو لکھ رہے ہوتے ہیں، ساری رپورٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے، انٹیلیجنس ہماری جو ہے وہ بہت چوکنی ہے۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی کہہ دیجئے ان سے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوجتا اس کو۔ ظاہر بات ہے میں رحمان کو پوجنے کے لیے تیار ہوں، تو اس کا بیٹا ہوتا فی الواقع کوئی اولاد ہوتی اس کی کوئی واقعی، تو میں اس کو کیوں نہ پوچھتا، ہے ہی نہیں۔ یہ ہے در حقیقت تعلیق بالمحال، ایک شے جو ہے ہی نہیں اس کو کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں پوچھتا اس کو۔ ظاہر بات ہے کہ ہے ہی نہیں اور نہ اس کا امکان ہے، تو پوجنے کا کوئی سوال نہیں۔ اس سے ایک واقعہ بھی ہے میری زندگی کا۔ ٹورنٹو میں ایک قادیانی سے بحث ہوئی تھی، اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر ابراہیم میرے بیٹے زندہ رہتے تو یہ نبی ہوتے، لو عاش ابراہیم لکان نبیا۔ وہ جو ماریہ قبطیہ سے رضی اللہ عنہا جو آپ بیٹا دیا تھا اللہ نے، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر یہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ کہ نبوت ختم تو نہیں ہوئی۔ وہاں میں نے دلیل کے طور پر کہا کہ جب اس طرح کی شرط کی بات ہوتی ہے تو یہ تم دیکھو، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر ہے کوئی بیٹا اللہ کا تو میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں۔ تو یہ در حقیقت نفی کا انداز ہے، نہ ابراہیم نے زندہ رہنا تھا نہ نبوت جاری رہنی تھی۔ وہ تو حضور نے اس بات کے حوالے سے بالکل اسی طریقے سے تو اس کو مانا کہ واقعتاً آپ کی دلیل جو ہے وہ مضبوط ہے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے تمام آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، مالک اور آقا، رب العرش ہے، اور جو تخت کا رب ہے، تخت کا مالک ہے، عما یصفون، ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، تو اے نبی ان کو چھوڑیے، یہ غور و خوض میں لگے رہیں، مین میخ نکالتے رہیں، اور یلعبوا کھیل کود کرتے رہیں، اور استہزاء کرتے رہیں، تبصر کرتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ پھر ان کی ملاقات ہو جائے ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہ اللہ جو ہے آسمان میں بھی وہی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ، ایک الہ ہے۔ یہاں اس سے بہت قریب آ جاتے ہیں وہ جو بائبل میں لارڈس پریئر ہے عیسائیوں کی، Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens۔ اے اللہ تیری مملکت، تیری حکومت آئے، تیری سلطنت آئے، تیری حکومت اور حاکمیت قائم ہو جائے، اور تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ تو وہ تو اللہ ہے الہ، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، لیکن یہ کہ یہاں پہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ذرا سے ایک دے رکھی ہے آزادی کہ اگر تم چاہو تو میری اگر ناشکری کی روش اختیار کرنا چاہو تو تمہیں اختیار ہے۔ اس کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس کی وجہ سے یہ سارا فساد ہے، ورنہ یہ کہ یہاں بھی حکومت اللہ ہی کی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ الحکیم ہے، العلیم ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ اس نے تو کہا تھا مصر کی حکومت میری ہے، تمام آسمانوں اور زمین کی حکومت صرف اللہ کی ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے مابین ہے، وعندہ علم الساعہ، اور اس کے پاس ہے قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وہم یعلمون، اور کوئی اختیار نہیں رکھتے وہ کہ جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا کسی شفاعت کا، سوائے اس کے کہ جو گواہی دے صحیح اور وہ جانتے ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کہ گواہی صحیح ہوگی، کوئی غلط بات وہاں نہیں کہی جا سکتی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے بنایا جنہیں یہ پوچھ رہے ہیں، کہیں اللہ نے بنایا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں، کہاں سے یہ لوٹا دیے جاتے ہیں۔ وَقِيلِهِ، اور قسم ہے نبی کے اس قول کی، یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے میرے رب، یہ فریاد کا انداز ہے، اے پروردگار یہ میری قوم ایمان نہیں لا رہے، یہ نہیں مان رہے، یہ نہیں سن کر دے رہے، یہ نہیں تصدیق کر رہے۔ وَقِيلِهِ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون فاصفح عنہم، تو اے نبی ذرا درگزر کیجئے۔ ابھی اگر یہ صورت واقعتاً جیسا کہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ جو درمیانی عرصہ ہے 4 سال سے لے کر سن 490 سے 890 تک کی ہے، تو ظاہر بات ہے ابھی تو تھوڑا وقت گزرا ہے۔ فاصفح، ابھی ذرا آپ ان سے درگزر کیجئے، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ وقل سلام، اور کہیے سلام،
وقالوا سلاما، اگر یہ آپ کے ساتھ الجھتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، استہزاء اور تبصر کرتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو سورہ الفرقان میں ہم پڑھ چکے ہیں، قُلْ سلام فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی، حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے گا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔